السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 60 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں پہلے آیات پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ترجمہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ دو فرشتے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ دو فرشتے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسان کی شکل میں۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان نوازی کے طور پہ انہوں نے ان کے سامنے بچڑا جو ہے اس کا گوشت رکھا، تو انہوں نے اس بچڑے کا گوشت نہیں کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر وہ انسان تھے تو ان کو ڈر محسوس ہوا۔ تو پھر آگے جو فرشتوں نے کیا جواب دیا ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ نبیوں کو جو ہے غیب کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر نبیوں کو، حضرت ابراہیم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ فرشتے ہیں، اور اس حساب سے وہ ان کے سامنے جو ہے گوشت نہ پیش کرتے، کھانا نہ پیش کرتے۔ تو اس لیے جو ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا جو ہے ان کو فیوچر کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ جو علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی جو بھیجا ہوا علم ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم کی ایک جو ہے ایجٹ تھے، تو ان کو اس بات پہ حیرانگی ہوئی اور انہوں نے پھر سوال کیا کہ میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، تو مجھے کس طرح تم خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی اس بات پہ، لیکن جو فرشتے تھے انہوں نے پھر ان کو کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا امید تو صرف جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس بات پہ یہ حضرت ابراہیم نے اس طرح کہا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ نا امید ہونا یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے، تو اس لیے انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے،
اور ہمیشہ ڈپریشن کبھی بھی انسان کو نہیں لینی چاہیے، اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ یہ حضرت ابراہیم نے اندازہ جب لگا لیا کہ یہ فرشتے کسی خاص مقصد اولاد کی تو خوشخبری انہوں نے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے یہ آئے ہیں۔ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں مجرم قوم جو حضرت لوط علیہ السلام کی ہے، جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے، تو جو ہے ان کو یعنی ان کے اوپر عذاب آنا تھا، تو حضرت لوط اور ان کی فیملی میں کے جو لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے، سوائے ان کی بیوی جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جو کافرہ تھی، تو اس لیے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ تو ہم یہاں تک پڑھا ہے ہم نے آج، تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور کل ہم پڑھیں گے جب حضرت لوط نے اپنی قوم کے سے جو بات کی اور ان کو تبلیغ کی، تو آگے ان کا کیا جواب تھا، یہ پھر ہم آگے پڑھیں گے جب یہ فرشتے اب چلے جائیں گے وہاں، تو جب چلے جائیں گے وہاں تو پھر آگے جو ہے فردر ایپیسوڈ کل ہم انشاءاللہ فردر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔